الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے آخری پیغمبر، اولین اور آخرین کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا عظیم معجزہ عطا فرمایا ہے کہ جو معجزہ اس امت کے ساتھ قیامت تک چلے گا، اور جس معجزے کی خصوصیت اور برکت یہ ہے کہ اگر یہ امت بھی اس سے اپنا تعلق رکھے، اپنا جوڑ رکھے، جو اللہ نے اپنے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمائی تھی. وہ معجزہ ہر مسلمان اس سے واقف ہے. وہ قرآن کریم کا معجزہ ہے، اللہ کا آخری کلام ہے، آخری آسمانی کتاب ہے. اب یہ جو قرآن کریم ہے، اس قرآن کریم کے بارے میں اللہ پاک خود ارشاد فرماتے ہیں. جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی تلاوت کی، سورہ عبس و تولی کی، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فی صحف مکرمہ. یہ جو قرآن میں نے اپنے حبیب پہ اتارا ہے، اپنے محبوب پہ اتارا ہے، یہ ایسے صحیفوں میں لکھا گیا، مکرمہ، جو صحیفے اعزاز والے تھے. قرآن کریم کا ہر نسخہ یاد رکھے معزز ہے، اس لیے کوئی اس کو بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اگر کوئی اوپر بیٹھا ہے، نیچے بیٹھا ہوا آدمی ہاتھ میں قرآن کریم نہیں پکڑتا. اگر کوئی پیچھے قرآن پڑھ رہا ہے تو آگے بیٹھا ہوا آدمی اس کی طرف پیٹھ نہیں کرتا. ایسا ہی ہے نا؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ فی صحف مکرمہ. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جن صحیفوں میں، جن اوراق میں لکھا گیا ہے وہ بڑے معزز ہے، مرفوعۃ، اور بڑی شان والے ہیں، مطہرہ، اور پاک صاف ستھرے ہیں. یہ تو ان صحیفوں کا تذکرہ کیا جس میں قرآن لکھا گیا کہ وہ لکھے ہوئے صحیفے اتنے معزز ہے
اتنے قابل تعظیم ہیں، اتنے بلند شان والے ہیں، لیکن آگے فرمائے بِأَيْدِي سَفَرَا، اور ان صحیفوں میں جن ہاتھوں سے ان قرآن کریم کو لکھا گیا وہ ہاتھ بھی بڑی عزت والے ہاتھ ہیں۔ ذہن کو حاضر کریں گے بات سمجھ میں آئے گی دوستو۔ آپ کو موضوع کا جوڑ سمجھانا چاہتا ہوں۔ پہلے اللہ پاک نے ان صحیفوں کی تعریف فرمائی جس میں قرآن کریم کو لکھا گیا ہے۔ اب اللہ پاک ان ہاتھوں کا، ان لکھنے والوں کا، ان کاتبین کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جن کے ہاتھ اور ہاتھوں میں لگے ہوئے قلم استعمال ہوئے ہیں ان کو لکھنے میں۔ بِأَيْدِي سَفَرَا، فرمایا جن ہاتھوں سے یہ قرآن کریم لکھوایا گیا ہے وہ ہاتھ بھی بڑے معزز ہے، کرامن، اور بڑی اونچی شان والے ہیں، بررا، صاف ستھرے دلوں والے ہیں۔ اب ان 4 آیات پہ اگر آپ غور کریں تو یہ بات امت پہ بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم جن صحائف میں، جن کاغذات میں، جن اوراق میں جن چیزوں پر لکھا گیا، اتارا گیا، اس کو کسی اور نے نہیں، خود خالق کائنات نے معزز فرمایا ہے، عزت والا فرمایا۔ اور پھر ان کو لکھنے کے لیے جو ہاتھ استعمال ہوئے ہیں، جو حضرات استعمال ہوئے ہیں، اور جنہوں نے اپنی کتابت سے اس قرآن کریم کو لکھا ہے، ان کے بارے میں بھی اللہ پاک نے 3 تعبیرات استعمال فرمائی، سفرا، کرامن اور بررا۔ معزز بھی ہے، بڑی شان والے بھی ہیں، دل بھی ان کے بڑے صاف ستھرے۔ معلوم ہوا کہ اللہ نے اپنے کلام الہی جو اللہ کا آخری کلام ہے، اس کی کتابت کے لیے، اس کو لکھنے کے لیے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے جن حضرات کا انتخاب کیا ہوگا اور جن کے قلم چلے ہوں گے وہ اللہ کی نظر میں بڑی عزت اور شان والی ہستیاں ہیں۔ دوست، آج مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس بات سے ناواقفیت ہے، لا علمی ہے، نابلد ہیں ہم لوگ کہ آپ علیہ السلام پر جو وحی اترتی تھی، جو قرآن کریم اترتا تھا آپ کے قلب اطہر پہ، جتنا قرآن اترا ہے وہ آپ علیہ السلام کے قلب اطہر پہ آیا ہے، دل پر آیا ہے، فرشتہ براہ راست دل پہ وارد ہوا ہے، اور پھر آپ نے اس دل پر اترے ہوئے قرآن کو اپنی زبان مبارک سے ادا فرما کے اپنے خاص صحابہ سے لکھوایا ہے۔ ہر صحابی نہیں، خاص صحابہ۔ اب کاتبین وحی صحابہ کتنے ہیں؟ کتنے حضرات ہیں کہ جن کو اللہ کی طرف سے یہ منصب ملا اور جن پر آپ علیہ السلام کا اس درجے اعتماد تھا کہ آپ نے صحابہ کی اتنی بڑی جماعت میں ان کو منتخب کیا۔ یہ تو سیدھی سی عقل کی بات ہے نا۔ آپ اپنے کوئی خاص ڈاکیومنٹس تیار کرتے ہیں، کاغذات تیار کرتے ہیں، لکھواتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو علم ہے کہ اس میں الف با کی غلطی کی وجہ سے یہ ریجیکٹ ہو جائے گا، ہوتا ہے نا، بعض معاملات اتنے سخت ہوتے ہیں۔ تو آپ بتائیں جتنی چیز قابل احتیاط ہوتی ہے اس کو لکھنے کے لیے، ٹائپ کرنے کے لیے، کمپوز کرنے کے لیے آدمی جس شخص کا انتخاب کرے گا اس پر آپ کو کس درجہ اعتماد ہوگا؟ یا کسی بھی کہو ماں سے جا کے لکھوائیں گے؟ نہیں، اچھا خطاط چاہیے، اچھا کمپوزر چاہیے، اچھا ٹائپر چاہیے۔ کیوں؟ بھئی ڈاکیومنٹس بڑے خاص ہیں۔ اس کائنات کی جتنی چیزیں جتنی خاص ہو جائے، لیکن یاد رکھیں قرآن کریم سے زیادہ خاص نہیں ہو سکتی۔
حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن کریم کی جو وحی اترتی تھی اس کی کتابت کروائی اپنے خاص صحابہ سے، اور ان صحابہ کی تعداد علماء نے احادیث کو جمع کر کے نقل کی ہے کہ وہ کل 13 صحابہ ہیں۔ کل کاتبین وحی صحابہ کتنے؟ 13 ہے۔ یہ اہم بات یاد رکھیں دوستو۔ اور ان 13 میں سب سے زیادہ خوش نصیب صحابی کون ہے جنہوں نے سب سے زیادہ قرآن کریم کی وحی کو لکھا ہے؟ ان 13 میں پھر وہ ہے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ۔ زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہے جن کو اس امت میں یہ خصوصیت حاصل ہے کہ جن سے سب سے زیادہ آپ علیہ السلام نے وحی لکھوائی، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر یہ خصوصیت جس کے حصے میں آئی اور جن کو اللہ نے یہ قبولیت دی وہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا کچھ تذکرہ آج کی مجلس میں مقصود ہے۔ اور یہ ساری تمہید شروع کی میں آپ حضرات کے سامنے اسی لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں ایک جوڑ آ جائے کہ بعض لوگ اس امت کے لیے بڑی خصوصیت کے حامل ہوتے ہیں، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو خاص لوگ ہوتے ہیں ان سے حسد بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے، ان سے دشمنی رکھنے والے، عداوت رکھنے والے، بغض رکھنے والے، جل بھن کے کالے ہونے والے اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ اب ایک ایسی شخصیت اس امت میں ہے کہ جن پر آپ علیہ السلام کو اس قدر اعتماد ہے کہ دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ کتابت وحی کا کام ان سے لیا گیا۔ ایک بات۔ دوسری اہم ترین بات آپ سے عرض کروں کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، شروع کے 5 سال بڑی بھاگ دوڑ میں، تحرک میں، فتنوں کی سرکوبی میں اور کئی غزوات کے اندر پیش گزر گئے۔ اس طرح 5 سال مدنی دور کے گزرنے کے بعد 6 سال آپ علیہ السلام کو کچھ راحت، آرام اور سکون ملا ہے، تھوڑا فارغ ہوئے آپ۔ تو مدنی زندگی کے 6 سال میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوری دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو، خاص لوگوں کو، حکمرانوں کو خطوط لکھیں۔ آپ جانتے چھوٹے بڑے بادشاہ بھی ہے، حکمران بھی ہے، قبائل کے سردار بھی ہیں، معزز لوگ بھی ہیں۔ علماء نے اس سب کو جمع کر کے جو عدد نکالا ہے، یہ خلاصے کی بات عرض کرتا ہوں، ہمارے علماء کی محنت دیکھیں دوستو۔ فرمایا کل آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی میں جتنے خطوط روانہ کیے ہیں دعوت کے، دعوت الاسلام کے، اگر ان کی تعداد کو جمع کیا جائے تو وہ 165 بنتے ہیں۔ 165۔ اور میں نے اس سے پہلے ایک بات ذکر کی، وہ بھی ذہن میں ہوگی کہ کل کاتبین وحی صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ 13۔ یہ آج کی مجلس کی 2 اہم باتیں۔ ان 13 میں پہلا نمبر کس کا ہے؟ حضرت زید ابن ثابت کا، دوسرا نمبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما۔ 165 خطوط لکھے ہیں آپ نے، لکھوائے ہیں۔ 165 خطوط میں ایک بات بڑی عجیب ہے جس کو محدثین نے لکھا ہے، اس میں ایک صحابی ایسے ہیں کہ جن کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان خطوط کے لکھنے میں سب سے زیادہ استعمال کیا۔ 165 میں سے 133 تقریباً، یعنی 165 میں سے 133 خطوط لکھوائے گئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے۔ یہ اعتماد ہے یا نہیں ہے دوستو؟
جب آدمی اپنی کسی کام کی چیز کسی عام آدمی سے نہیں لکھواتا، پر اعتماد آدمی تلاش کرتا ہے، تو اب بتائیں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جن سے وحی لکھوائی ہے قرآن کی، جن سے اپنے 133 خطوط لکھوائے ہیں، اس صحابی کا اس امت میں اور اللہ کی نظروں میں کتنا بڑا مقام ہوگا۔ لیکن آج بہت افسوس کی بات ہے، بہت زیادہ، کہ ہم اپنے دین کے اس حصے سے، اس شعبے سے بالکل غافل ہو چکے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کی نہ پرواہ ہے، نہ احساس ہے، نہ اس سے محرومی کے لیے کوئی شرمندگی ہے۔ اس کا نتیجہ آپ دن بدن دیکھتے جا رہے ہیں کہ ہر کہوما، ہر کس و ناکس جس کے موڈ میں اور دل میں آتا ہے وہ کھڑے ہو کر جو بول جائے، جو لکھ جائے، ختم، بول دیا۔ ایک اسلامی ملک میں 100% اسلامی معاشرے میں، اسلامی آبادی میں، اسلامی ریاست اور حکومت کے اندر ہمارے ان مقدسات اور ان محترمات اور ان معتبرات کے بارے میں کسی کو یہ جرأت کیسے ہو جاتی؟ اس کا ایک بہت بڑا سبب اور ذریعہ میں اور آپ ہیں دوست۔ بات تلخ ہے لیکن تسلیم کر لینی چاہیے۔ اس لیے میں 3 باتیں عرض کر رہا ہوں، 3 باتیں مختصراً، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دین اسلام کے جو شاعر ہیں یا جو معتبر شخصیات ہے یا جو دین کی بنیاد ہے، ان کے بارے میں ہماری واقفیت، ہمارا علم، ہمارا عقیدہ وہ اس لیول پہ آ چکا ہے دوستو کہ کوئی بھی آ کر اگر ہماری گردن دبا دے اور کسی کے بارے میں بھی دشنام ترازی کر جائے تو مجھے اور آپ کو اس کا کچھ پتہ نہیں۔ 2-4 آدمی بیچارے بولیں گے، ہم کہیں گے بھئی یہ لوگ گرم مزاج لوگ ہیں، جذباتی لوگ ہیں۔ اسی پہلو کو آپ لے آئے باطل میں۔ دنیا میں جتنا باطل ہے، غور کریں دوستو، جتنا باطل جس عنوان سے ہے، یہودیت سے لے کر اور A to Z جتنے بھی ہیں، ایک بات آپ کو قدر مشترک ملے گی ہر باطل، ہر کفر کے اندر، کہ وہ ہر بے حیائی میں، بے شرمی میں، بدکاری میں، ہر چیز میں مبتلا ہو گئے۔ لیکن دنیا کے کسی کونے میں ان کے مقدسات یا معتبرات یا محترمات کے بارے میں کوئی ایک لفظ بول کر دکھا دے، آپ کو یہ سارا ان باطل کا جو بے حیائی اور ساری چیزیں ایک طرف ہو جائیں گی، دنیا ایک پیج پہ کھڑی ہو جائے گی، کہے گی جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین ہوئی ہے، ہمیں اس کا جواب دیں۔ ہمارے چرچ گرجے کی توہین ہوئی ہے، اس کا جواب دیں۔ مرزا قادیانی کو یہ کہا گیا، اس کا جواب دیا جائے ہمیں۔ یہ ہے یا نہیں؟ اور نچلی سطح پر نہیں، عالمی سطح پر۔ اس کے لیے بڑی بڑے اجلاس، میٹنگیں بلائے جائیں گی، اقوام متحدہ بیٹھے گا، OIC کو اپنا اجلاس بلانا پڑے گا، تو یہ کیا ہو گیا؟ لیکن ہمارے ہاں کوئی اٹھ کر حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پہ کچھ بول دے، حضور کے بارے میں کہہ دے، اہل بیت کے بارے میں کہہ دے، صحابہ کے بارے میں کہہ دے، اور جو دل میں چاہے کہہ دے۔ 1-2-4 آدمی بیچارے 4-5 دن بولتے ہیں، 6 دن وہ بھی بیچارے کہتے ہیں بھئی دودھ ٹماٹر مہنگے ہو گئے، قسم جہاں پاک، بات ختم۔ اس کی وجہ یہ کہ آج تک میں اور آپ اس حیثیت کو متعین ہی نہیں کر سکے کہ جو حضرات، جو جماعت ذریعہ اور سبب ہے ہمارے دین کا، ان کی حفاظت، ان کی زندگیوں سے واقفیت، ان کو اپنا آئیڈیل بنانا آج کے مسلمان کے لیے کس قدر ضروری ہے، وہ بات ہی چلی گئی پیچھے۔ دوسری اہم بات میرے دوستوں بزرگوں یہ ہے کہ اللہ پاک نے
ایک مقام رکھا ہے جو شریعت اور اجتہاد کے درمیان آتا ہے. جتنے پیغمبر دنیا میں آتے ہیں نا، آپ حضرات بات کو سمجھے دوستو، بالکل آسان سی بات عرض کر رہا ہوں. جتنے پیغمبر دنیا میں آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتے ہیں. بعض کو کتاب ملتی ہے اور بعض کو شریعت ملتی ہے، اس میں ایک فرق ہوتا ہے. تو جتنے پیغمبر ہیں یہ کہلاتے ہیں صاحب شریعت، اور شریعت پیغمبر اپنی طرف سے نہیں بنا سکتا بلکہ اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے. ایک ہوتا ہے مقام اجتہاد. اجتہاد کا مطلب کیا ہے کہ جو شریعت سامنے آئی اس شریعت میں اب غور و خوض کریں، اپنا ذہن لگائیں، فکر کریں، محنت کریں اور اس سے دین کے مسائل کو نکالتے رہیں امت کے سامنے پیش کرتے ہیں. جو کام امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالی نے کیا ہے. آج آپ کو وضو کے مسئلے، نماز کے مسئلے، زکوٰۃ کے مسئلے، حج کے مسئلے، یہ جو سارے مسائل کا علم امت کے پاس ہے یا امت کے علماء کے پاس ہے، یہ ان مجتہدین کے اجتہاد کی برکت سے ہے دوستو. سمجھ گئے؟ تو انبیاء صاحب شریعت ہوتے ہیں، فقہا جو ہوتے ہیں یہ صاحب اجتہاد ہوتے ہیں. ان دو مرتبوں کے مابین اللہ نے ایک مرتبہ رکھا جس کو مقام صحابیت کہا جاتا ہے. صحابی جو ہوتا ہے یہ شریعت سے کم درجے کا ہے لیکن اجتہاد سے اوپر درجے کا ہے. کچھ سمجھ میں آ گئی بات دوست؟ صحابہ کی حیثیت کو سمجھیں. ہم کیوں یہ کہتے ہیں، علماء نے کیوں یہ لکھا کہ صحابہ ایمان کا معیار ہے، مدار ہے، یہ جملے کیوں کہے گئے؟ لوگ کہتے بھئی ان سے بھی غلطیاں ہوئی، ان سے بھی کوتاہیاں ہوئی، ان سے بھی لغزشیں ہوئی، یہ سب کچھ ہوئی، تو پھر مجھ میں اور صحابی میں فرق کیا رہ گیا؟ وہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. عام امت اور صحابہ میں ایک بہت بڑا فرق ہے کہ جس شخص کو مقام صحابیت مل گئی، اس کو اسی دنیا میں اللہ پاک نے جنت کی بشارت دے دی جو ہمارے پاس نہیں ہے دوستو. اس کی دلیل قرآن کی 3 آیتیں ہیں، اور جو چیز قرآن سے ثابت ہے دوستو، قرآن سے، کسی انسان کی بات بھی نہیں، میں حدیث پہ بھی نہیں آ رہا، قرآن سے جو ایک آیت سے جو چیز ثابت ہو جائے وہ عقیدہ بن جاتا ہے. 3 آیتیں قرآن کریم کی صحابہ کے لیے آئی ہے. 3 آیتیں. پہلی آیت فرمائے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فرمائے میرے پیغمبر کی جتنی جماعت ہے سب کے سب صحابہ، ان سے اللہ پاک نے حسنہ کا یعنی جنت کا وعدہ فرما لیا. اور کلن کا لفظ آیا ہے دوستو، اس میں الف اور یا کے مابین سب آ گئے. اب کوئی کہے یہ نہیں ہے وہ ہے اور وہ نہیں ہے یہ ہے، یہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے. دوسری بات، 20 مقامات پر اللہ پاک نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی. یہ مقام صحابیت ہے. تیسری خصوصیت قرآن کریم میں اللہ نے فرمائی اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میرے پیغمبر کی جماعت وہ ہے کہ جن کے دلوں کا امتحان اللہ فرما رہے میں نے خود لیا ہے، ان کے دلوں کو میں نے خود جانچا ہے. کس چیز کے لیے؟ للتقوی، کہ ان صحابہ کے دلوں کے تقوی کا معیار اور لیول کیا ہے. امتحان ہو گیا، آگے فرمائے لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان سب کے دلوں کا امتحان لینے کے بعد نتیجہ یہ ہے کہ سب کی مغفرت ہو چکی ہے، سب کے لیے بہت بڑا اجر. بات ختم نہیں ہو گئی دوستوں. 3 قرآن کریم کی آیات یعنی نص قطعی جو تمام صحابہ کے جنتی ہونے پر، ان کے کامیاب ہونے پر واضح طور پہ دلیل ہے. آج ہم ان چیزوں سے بالکل 0 آؤٹ آف 0 ہو کر بیٹھے ہوئے، اپنی دنیا کی بھاگ دوڑ کے اندر، گپ شپوں کے اندر،
سیاسی تبصروں کے اندر یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے اتنے ووٹ، اس کے اتنے ووٹ، نیچے اسلام کی جڑیں کاٹی جائے اور شاعر کی بے ادبی کی جائے، ہمیں تو ان چیزوں سے کیا سروکار ہے۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، آج صحابہ کی زندگیوں کو پڑھنا بھی ضروری ہے، سمجھنا بھی ضروری ہے، اور ان کو اپنے لیے آئیڈیل اور معیار بنانا بھی ضروری ہے۔ تو چونکہ اس رجب کے مہینے میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ 22 رجب، آج تو 20 رجب ہے اسلامی تاریخ، 22 رجب سن 60 ہجری، یہ ہے اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن، جن کا تذکرہ میں نے کیا صرف ایک پہلو پر کہ ان کو یہ خصوصیت حاصل ہوئی کہ یہ کاتبین وحی کے اندر شمار ہو گئے۔ وقت نہیں ہے، بہت ساری باتیں کرنی تھی، لیکن بہرحال کتابت وحی کا کام اللہ پاک نے ان سے لیا ہے۔ اور دوسری اہم ترین بات، یہ صحابی کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خاص دعائیں دی ہیں، دعائیں دی ہیں۔ بعض دعائیں دوستو ایسی ہوتی ہے جو لی جاتی ہے، ہم کسی بزرگ کے پاس جاتے کہتے ہیں حضرت ہمارے لیے، ہمارے ان طلبہ کے لیے، مسجد والوں کے لیے دعا فرما دیں، ہے نا؟ اور اگر یہ ہو کہ کوئی کہے کہ بھئی جی آپ سے مجھے اتنی محبت ہے کہ میں آپ سب کے لیے، آپ کی مسجد کے لیے دل سے دعائیں کرتا ہوں، یہ آپ حضرات کے لیے خوش نصیبی ہے دوستو، آپ ساتھیوں کا اخلاص ہے۔ بہت سارے ہمارے بڑے حضرات ہم سے کہتے ہیں کہ آپ کی مسجد، ماحول اور ساتھیوں کو دیکھ کر دل سے دعائیں نکلتی، تو دل خوش ہوگا نہیں ہوگا دوستو؟ یہ وہ صحابی ہے جن کو حضور کی دعائیں دی گئی ہے۔ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، ترمذی شریف کی روایت ہے، اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت یافتہ، ان کے ذریعے سے دوسروں کو ہدایت پہ آنے والا بنا دیجیے۔ اسی طریقے سے ایک اور موقع پر آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سواری پر تشریف فرما تھے، آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ اپنے ساتھ سواری پر کسی کو بٹھاتے تھے پیچھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو جب پیچھے بیٹھنے کی وجہ سے ان کا پیٹ اور سینہ آپ کے جسم مبارک سے لگ رہا تھا، جیسے پیچھے بیٹھنے والے کا لگتا ہے، آپ نے فرمایا معاویہ تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے ساتھ لگ رہا ہے؟ انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا سینہ ہے اور میرا پیٹ ہے، سینہ اور پیٹ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہم املأہ علما، اے اللہ معاویہ کے سینے اور پیٹ کو علم سے بھر دیجئے۔ معمولی انسان نہیں ہے، بہت بڑی ہستی ہے، اور یہ خصوصیت حاصل ہے کہ 64 لاکھ مربع میل، پوری دنیا کا جغرافیہ جو کم و بیش آج کل بیان کیا جاتا ہے، اگر پانی کو آپ نکال لیں تو 1,20,00,000 مربع میل، تقریباً 1,20,00,000 مربع میل، یہ پوری دنیا کی خشکی ہے دوستو۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی 19 سالہ خلافت کا دور ہے سب سے زیادہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 2 سال سے اوپر، حضرت عمر 10 سال سے اوپر، حضرت عثمان 12 سال سے اوپر، حضرت علی 5 سال سے اوپر، حضرت حسن 6 مہینے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 19 سال خلیفہ رہے اس امت کے، اور 19 سالوں کے اندر انہوں نے 64 لاکھ مربع میل پر اسلام کے نظام کو نافذ کیا، یعنی آدھی دنیا سے اوپر چلے جائیں۔ تو آج کتنے افسوس کی، دکھ کی بات ہے کہ ہمیں چونکہ باطل نے بتا دیا کہ 99 خوبیاں چھپا دو اور ایک بات جو مشتبہ سی ہے وہ امت میں ترویج دے دو۔ ہر آدمی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، ان کی فلاں سے جنگ ہو گئی، ان کی حضرت علی سے جنگ ہو گئی، ایک جنگ صفین کو لے کر گود میں ہم بیٹھ گئے، باقی ان کی حضور سے رشتہ داری کیا تھی؟ حضور نے ان سے وحی کی کتابت کروائی،
حضور نے ان سے اپنے خطوط لکھوائے، حضور نے ان کو دعائیں دی، حضور علیہ السلام ان سے خوش ہوئے. یہ ساری باتیں پس منظر میں چلی گئی. دوست، آدھی دنیا سے زائد پر جو اسلام کو غالب کرے گا تو دشمن کو کیوں آگ نہیں لگے گی؟ باطل کو کیوں آگ نہیں لگے گی؟ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، آج اپنے مقدسات سے خدا را کسی نہ کسی درجے میں واقفیت پیدا کرے، ورنہ کوئی بھی آ جائے آپ سے بات چیت شروع کر دے گا، ایمان سے کھلواڑ کر کے چلا جائے گا، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے 22 رجب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہے. کسی کی پیدائش یا کوئی اور مسئلہ نہیں ہے. بعض لوگ کنڈوں کی رسم مناتے ہیں. اس میں کنڈوں کی رسم، اگر آپ کو میری بات شروع سے آخر سے سمجھ میں آئی ہے تو کسی چیز پر خوشی کا اظہار کرنا، کچھ بانٹنا، تقسیم کرنا، یہ کس نیت سے ہو سکتا ہے، کون کر سکتا ہے؟ اس کے لیے اپنے اس عقل سے سوال کر لیں دوست. مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ سارے رسم و رواج جو ہے یہ باطل کے سکھائے ہوئے ہیں جو ہم آج کل اس میں مبتلا ہو چکے. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و سندنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، نفس اور شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے. جتنے مرحومین و مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے، سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.